بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی پراسرار واقعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کے پراسرار واقعات پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بار علم کی تلاش میں ایک طویل سفر پر نکلنا پڑا تھا؟ ایک ایسا سفر جس میں ان کا سامنا ایک ایسی ہستی سے ہوا جنہیں اللہ نے علم لدنا یعنی غیب کا علم عطا کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الکہف میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ پراسرار واقعہ بیان کریں گے جس میں چھپی حکمتیں آج بھی انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہ کی گئی، چنانچہ اللہ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں آپ کے پاس موجود مردہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہیں وہ اللہ کا بندہ ملے گا۔ ایک مقام پر جب وہ آرام کر رہے تھے، مچھلی معجزانہ طور پر زندہ ہو کر پانی میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ جب تھوڑی دور آگے جا کر انہیں احساس ہوا تو وہ واپس اسی جگہ لوٹے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جنہیں خضر کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ وہ علم سیکھ سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کی حقیقت آپ نہیں جانتے۔ آخرکار ایک شرط پر ساتھ چلنے کا فیصلہ ہوا۔ موسیٰ، تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے، کیا آپ نے اسے اس لیے توڑ دیا تاکہ سوار ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ سفر آگے بڑھا تو راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت حیران اور پریشان ہوئے اور پکار اٹھے،
کیا آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات کی، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ اگر اب سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ سے جدا کر دیجیے گا۔ دونوں ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ ہم کھانا کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ان باتوں کے متعلق سن لیں کہ ان میں کیا حقیقت تھی۔ کشتی وہ غریبوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ اسے نہ چھینے اور ان کا روزگار بچ جائے۔ لڑکا وہ بڑا ہو کر سرکش ہوتا اور اپنے نیک ماں باپ کو بھی گمراہ کر دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کے بدلے نیک اولاد دے۔ دیوار، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے نیک ماں باپ نے چھپایا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں، اس لیے دیوار کو گرنے سے بچایا۔ حتیٰ کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے جو بظاہر انسانی عقل کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں اللہ کی رضا پر صبر کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔